خلق اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فصلت کی آیت نمبر 19 ہے، تیسرا رکوع ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَيَوْمَ يُحْشَرُ، اور جس دن اکٹھا کیا جائے گا اعداء اللہ، اللہ کے دشمنوں کو الی النار، آگ کی طرف، فہم یوزعون، پھر وہ روکے جائیں گے۔ پچھلی آیات میں ہم نے یہ بات پڑھی کہ مشرکین، کافرین، متکبرین لوگ دنیا میں ذلت اور رسوائی کے عذاب کا نشانہ بنے، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی فرمائی کہ یقیناً آخرت کا عذاب اس سے زیادہ رسوا کرنے والا ہے۔ دنیا کی ذلت، دنیا کی بے عزتی، رسوائی، ہرجائی، یہ اپنی جگہ پر، لیکن جو ذلت ان کو آخرت میں ملنے والی ہے، جس ذلت اور رسوائی کا سامنا انہوں نے آخرت میں کرنا ہے، وہ اس دنیا کی ذلت سے کہیں بڑی ہوگی۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اگر آج دنیا کے اندر کسی شخص کا کوئی گناہ لوگوں کے سامنے آ جائے تو وہ لوگوں کے ساتھ نظریں ملانے کے قابل نہیں رہتا۔ چار بندوں میں بندے کی بری عادت پھیل جائے، چار بندوں کو اس کی کسی گندی عادت کا پتہ لگ جائے تو بندہ بڑا شرمندہ ہوتا ہے، لیکن کل قیامت کی ذلت وہ ہے جس میں ساری انسانیت اور سب سے بڑھ کر اللہ ذوالجلال کے سامنے بندے کو ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ دن ایسا دن ہوگا جس دن کافر بھی اللہ کو ہی اپنا رب مان رہے ہوں گے کہ اللہ ہم نے انکار تو کیا، ہم نے ہٹ درمی کی، بغاوت کی، لیکن تو ہی ہمارا رب ہے۔ اور جب آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹ جائیں گے، اللہ کے وعدے سچے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، پھر یہ کسی بھی طرح انکار نہیں کر سکیں گے۔ اگر کسی ایک بندے کی ویڈیو لیک ہو جائے، اس کو پتا ہو کہ میری ویڈیو بن رہی ہے، تو وہ کیمرے کے سامنے بڑے رکھ رکھاؤ کے ساتھ رہتا ہے، کوئی ایسی حرکت نہیں کرتا کہ جس کی وجہ سے اس کو بعد میں مذاق کا نشانہ بنایا جائے۔ اکثر لوگ چھپ چھپا کر کسی کی ویڈیو بنا لیتے ہیں، بعد میں اس کا مذاق اڑاتے ہیں، یا کئی سکینڈل ہمارے سامنے آتے ہیں، بڑے معاملات ہوتے ہیں جو آج کل ویڈیو بن جاتی ہے، نہیں پتا ہوتا بندے کو، اور بندے کی ویڈیو بن رہی ہوتی ہے۔ یہ تو ہیں انسانوں کے معاملات۔ کوئی سینٹ میں ذلیل ہو جاتا ہے، کوئی اپنے گھر میں بیٹھا ذلیل ہو جاتا ہے، کوئی محلے میں ذلیل ہو جاتا ہے، لیکن قیامت والے دن کی ذلت ایسی ذلت ہے جو ساری انسانیت کے سامنے ہوگی، اور وہاں پر یہ ذلت ذہنی طور پر بھی بندے کو پریشان کرے گی اور جسمانی طور پر بھی۔ اللہ تعالیٰ ان آیات سے اس بات کی وضاحت شروع کر رہے ہیں کہ آخرت میں ذلت کس طرح کی ہوگی، آخرت میں کس طرح کی ذلت ملے گی۔ یہ پورا رکوع، اس کی تقریباً 7 آیات ہیں، وہ ساری اسی موضوع پر ہوں گی کہ آخرت کے اندر ذلت کیسے ہے۔ فرمایا وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ، یہ قیامت والے دن اس حیثیت سے اٹھائے جائیں گے کہ جیسے یہ اللہ کے دشمن ہیں۔ یہ اللہ کے بندوں کی حیثیت سے نہیں اٹھائے جائیں گے، یہ اللہ کے دشمنوں کی حیثیت سے اٹھائے جائیں گے کہ یہ اللہ کے دشمن ہیں۔ لہٰذا پہلا ذلت والا انداز ان پر یہ ہوگا، ذلت کی پھٹکار یہ ہوگی کہ یہ لوگوں کی نظروں میں اس لیے ذلیل ہوں گے کہ سب لوگ ان کو اللہ کا دشمن سمجھیں گے۔ یہ اللہ کے دشمن ہیں، اور انسان اللہ کا دشمن تبھی بنتا ہے جب وہ اللہ کے دشمنوں کو پسند کرتا ہے۔
جب وہ اللہ کے دشمنوں کی باتوں کو پسند کرتا ہے، شیطان کے نقش قدم پر چلتا ہے۔ اس کی عام مثال، ہم لمحہ بلمحہ اپنی موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، ہم چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں، لیکن ہماری زندگی کا سال ایک ختم ہوتا ہے تو ہم کیک کاٹنے بیٹھ جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں کوئی خوشی کا موقع آتا ہے، ہم گانے بجانے کا اہتمام بڑے ہی زیادہ پروٹوکول کے ساتھ کرتے ہیں۔ ہماری زندگی کے اندر کوئی بھی خوشی آ جائے، کوئی بھی ہمیں شوق پڑ جائے، ہم اس میں یہ خیال نہیں کرتے کہ ہم اللہ رب العالمین کی دشمنی کر رہے ہیں۔ اور اگر اس حالت پر بندے کو موت آ گئی تو زندہ بھی اسی پر ہی کیا جائے گا۔ ایک بندہ زنا کر رہا ہے، تنہائی میں بیٹھا وہ ایسی حرکت کر رہا ہے، اگر وہ اس حالت میں مر گیا اسی حالت پر اٹھایا جائے گا۔ تب سارے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ ایک آدمی نے کانوں میں ٹوٹیاں لگائی ہیں، وہ ریڈیو سن رہا ہے، گانے سن رہا ہے، فلم دیکھ رہا ہے، اس حالت میں مر جاتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بندے نے موبائل کو چارجنگ پہ لگایا ہوتا ہے اور فون پکڑ کے بیٹھا ہوتا ہے، لگا ہوا ہے، 4 گھنٹے 5 گھنٹے وہ اپنے یوں ضائع کر دیتا ہے۔ اسے نہیں پتا ہوتا کہ آج کل کے جو ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب موبائل چارجنگ پہ لگا ہو اور انسان اس کو ہاتھ میں پکڑے تو پورے جسم میں کرنٹ دوڑ رہا ہوتا ہے، پورے جسم میں کرنٹ ہے۔ آپ ٹیسٹر لگا کر دیکھیں، وہ ٹیسٹر چل پڑے گا۔ اگر اللہ تعالی ہلکا سا اس کرنٹ کی پاور کو زیادہ کر دے، ہمارا کیا بنے گا؟ ہم اسی حالت میں گئے۔ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ، اور وہ دن جس دن اللہ کے دشمنوں کو اکٹھا کیا جائے گا، ان کو ہانکا جائے گا، ان کو چلایا جائے گا۔ ان کے پیچھے فرشتے ہوں گے جو جانوروں کی طرح ان کو ہانک رہے ہوں گے، جیسے جانوروں کو ہانکا جاتا ہے۔ یہ دوسری ذلت ہے۔ اور وہ ہانکے بھی کسی اچھی چیز کی طرف نہیں جائیں گے، الی النار، جہنم کی طرف لے جائے جائیں گے۔ یہ نہیں کہ ان کو کسی مہمان نوازی والی جگہ پر لے جایا جائے گا، بلکہ ایک بدترین جگہ پر، نار الانیار، آگوں کی آگ کی طرف اس کو لے کر جایا جائے گا۔ یہ بڑا بدترین ذلت والا عذاب۔ اور جب وہ اس آگ پر پہنچیں گے تو کئی چہرے سیاہ ہو چکے ہوں گے، رات کی سیاہی کی طرح۔ فَهُمْ يُوزَعُونَ، پھر ان کو روک لیا جائے گا۔ یہاں پر اس یوزعون کے 2 معنی ہیں۔ ایک معنی ہے کہ ان کو روک کر الگ الگ کیا جائے گا، کیٹاگرائز کر لیا جائے گا۔ آپ کے پاس دکان پر کپڑا پڑا ہے، لیکن کپڑے کی مختلف ورائٹیز ہیں، آپ ہر ورائٹی کا علیحدہ خانہ بناتے ہیں۔ اللہ رب العالمین قیامت والے دن گنہگاروں کو الگ الگ کر دیں گے، یہودی یہودیوں کے ساتھ، عیسائی عیسائیوں کے ساتھ، مشرک مشرکوں کے ساتھ، جو کوئی جس جماعت کے ساتھ ہوگا اللہ اس کو اس کے ساتھ کر دیں گے۔ پھر بچیں گے وہ لوگ جو کسی دوسری قوم کے عمل کو پسند کرتے تھے۔ سالگرہ منانا ہمیں پسند ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی قوم کے عمل کو پسند کیا قیامت والے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، انہی کے ساتھ ہوگا۔ بسنت ہم مناتے ہیں، اور یہ بسنت اس کی یاد میں منائی جاتی ہے جس نے اللہ کے رسول کی بیٹی کو گالیاں دی تھی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو جس نے گالیاں دی تھی، اس کی یاد میں سکھوں اور ہندوؤں نے مشترکہ طور پر پتنگ ایجاد کی تھی۔ تو اللہ رب العالمین ان لوگوں کو ہر اعتبار سے علیحدہ علیحدہ کریں گے۔ بعض نے اس میں یہ قول فرمایا کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کے اعتبار سے لوگوں کو علیحدہ علیحدہ کر دیں گے۔ قاتل ایک طرف، جھوٹے ایک طرف، منافق ایک طرف، زانی ایک طرف، چور ایک طرف، ڈکیت ایک طرف، اللہ ان کو علیحدہ علیحدہ کر دیں گے۔ بعض نے کہا کہ اللہ تعالیٰ امتوں کے اعتبار سے ان کو علیحدہ علیحدہ کر دیں گے۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کی جماعتوں کو جماعتیں بنا کر پھر اکیلے اکیلے بندے کا حساب لے گا۔ اکیلے اکیلے بندے کو اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہونا پڑے گا۔ اور دوسرا معنی فَهُمْ يُوزَعُونَ کا یہ ہے کہ اس جگہ پر ان کو روک کر ان سے سوال جواب کیے جائیں گے۔
اس جگہ پر جہنم کے سامنے ان کو روک کر ان سے سوال جواب کیا جائے گا. اس کی تفسیر بھی قرآن کے اندر موجود ہے سورہ صافات میں. اللہ فرماتے ہیں فَاهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ. ان کو جہنم کی طرف چلا کر لے جاؤ اور پھر ان کو اس کے سامنے کھڑا کر کے ان سے سوالات کیے کرو. بات سمجھ آ رہی؟ اللہ رب العالمین جہنم کے سامنے کھڑا کر کے ان لوگوں سے سوال جواب کریں گے. اب جب یہ سوال و جواب کی صورت ہوگی تب کافر لوگ انکار نہیں کر سکیں گے، وہاں سے بھاگ نہیں سکیں گے. آگے پڑھیے، بات مزید واضح ہوتی ہے. فرمایا حتی، یہاں تک کہ اذا ما، جو ہی یا جیسے ہی، جاؤہا، وہ اس کے پاس آئیں گے. کس کے پاس؟ جہنم کے پاس. جیسے ہی وہ جہنم کے پاس آئیں گے، شاہد علیہم، تو گواہی دیں گے ان کے خلاف، سمعہم، ان کے کان، وابصارہم، اور ان کی آنکھیں، وجلودہم، اور ان کی جلدیں. سکن، جو ہماری سکن ہے، یہ جلد ہماری، کھال. بما کانو، ساتھ اس کے جو وہ تھے، یعملون، عمل کرتے. یعنی جو ہی وہ آگ کے قریب پہنچائے جائیں گے ان کے جسم کے اعضاء بول بول کر گواہی دینا شروع کر دیں گے. اور یہ جسم کے اعضاء 7 ہوں گے. یہاں پر 3 کا ذکر ہے، قرآن میں باقی 4 بھی آتے ہیں. 7 اعضاء ہیں جو بول بول کر گواہی دیں گے. سب سے پہلے زبان ہے، پھر انسان کی آنکھیں ہیں، انسان کے کان ہیں، اس کے ہاتھ ہیں، اس کے پاؤں ہیں، اور اس کا دل ہے. اور ایک جگہ پر اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ یہ کھال، اس کا ذکر کیا. 7 چیزیں ہیں جو انسان کے خلاف گواہی دیں گی. اس کی زبان، اس کی آنکھیں، اس کے کان، اس کا دل، اس کا چمڑا، اس کی کھال. کتنے ہو گئے؟ 5 ہو گئے. 2 پھر رہ گئے، پاؤں اور ہاتھ. بات سمجھ آ گئی؟ دل سے بھی اللہ سوال کریں گے، آنکھوں سے بھی، ہر ایک سے سوال بھی کیا جائے گا. یہ خود بول کر بھی بتائیں گے اور ان سے سوال بھی کیا جائے گا. اب یہ کیسی کیفیت ہوگی؟ اس کیفیت کو اہل علم نے 2 طرح سے بیان کیا. ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی زبان بند کر دیں گے، جو عام معنی ہے کہ ان کے منہ پر مہر لگ جائے گی، منہ بند ہو جائے گا، اور ہاتھ، پیر، آنکھیں سب کچھ بول بول کر بتائیں گے کہ اللہ اس نے یہ کیا، اللہ اس بات پر قادر ہے کہ اللہ ان سے بلوائے. اور یہی معنی بہتر ہے، آگے یہی معنی آ رہا ہے. بندہ اپنے جسم کے اعضاء کو کہے گا لما شہدتم علینا، تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ تو جسم کے اعضاء بول کر کہیں گے کہ ہمیں تو اس ذات نے بولنے کا حکم دیا جو جسے چاہے بلوا لے، جو جسے چاہے بلوا لے، ہمیں تو اس ذات نے بولنے کا حکم دیا. اور بعض نے اس کا یہ معنی بیان کیا کہ زبان اللہ کے حکم سے چلنا شروع ہو جائے گی، بندہ جھوٹ نہیں بول سکے گا. زبان پر مہر لگنے کا دوسرا معنی یہ ہے کہ بندے کی زبان وہ بولے گی جو حقیقت ہوگی، سچ بولے گی. زبان پھر بول کر بتائے گی کہ ہاتھ نے یہ کیا، پاؤں نے یہ کیا، لیکن یہ معنی بہت دور نکل جاتا ہے. اصل معنی وہی ہے کہ زبان بند کر دی جائے گی اور جسم کے اعضاء بول بول کر گواہی دیں گے. ایک معنی اس میں بعض اہل علم نے یہ بھی بتایا کہ زبان کے جو گناہ ہوں گے وہ زبان بول کر بتائے گی، ہاتھ کے جو گناہ ہوں گے ہاتھ بول کر بتائے گا. یعنی زبان کہے گی کہ اللہ اس نے جھوٹ بھی بولا، اس نے غیبت بھی کی، اس نے گالی بھی دی، اس نے فلاں کے بارے میں جو ہے وہ غلط الفاظ بھی بولے، تو زبان یہ بولے گی. اور پھر ہاتھ بولیں گے کہ اس نے ہاتھ کا غلط استعمال کیا، موبائل کے اوپر جو یوز کرتا رہا، یا جو بھی اس نے کام کیا، ہاتھ سے کسی کے لیے سائن کر دیے، کسی کو دھوکہ دے دیا، جو بھی اس کے معاملات. اور پاؤں کے معاملات، یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین انسان کے خلاف ان کو گواہ بنا دیں گے. اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم اگلی ملاقات میں دیکھیں گے. اللہ ہم پر رحمت کرے. وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ أَعْدَاءُ خَلْقِ اللَّهِ
اعوذ باللہ